دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کا پسندیدہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یعنی بچوں کی دنیا۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ورزش وغیرہ کرتے ہیں؟ میں بھول جاتا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے میرا حافظہ کمزور ہے۔ میں شام کو بھول جاتا ہوں کہ ورزش کرنے کے لیے جانا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ ورزش نہیں کریں گے تو آپ کا حافظہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ حافظے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ورزش کیا کریں۔ لیکن بہرحال اس دفعہ میں آپ کے لیے کم از کم بادام کٹوا کے لے آیا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ یہ ساتھ ساتھ بادام کھاتے رہیے، کہ کم از کم اس سے تو آپ کا حافظہ بہتر ہوتا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مدبر بھائی۔ میں ضرور کھاؤں گا بادام، اگر میں بھول نہ گیا۔ اب یہ نہ بھول جانا ڈاکٹر صاحب، اسی لیے آپ کے پاس رکھ دیے ہیں۔ چلیے اب ہم آج کے پروگرام کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہمیں عزیزم فیضان نے یو کے سے بھیجا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ فیضان کا پہلا سوال اس پروگرام کا کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ میرا سوال ہے، اللہ میاں کے پاس 99 نامز کیوں ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ 99 نام ہی کیوں ہیں۔ جی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 99 نام ہی کیوں ہیں، اور صرف 99 نام ہی ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کیوں ہیں؟ خدا تعالیٰ کا اصل نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ باقی تمام نام جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم اور احادیث میں بیان ہوتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی کہ ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن خوبیوں کا مالک ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو زندگی میں ان کو مد نظر رکھے گا اور ان کا مظہر بننے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم اور احادیث میں تو 100 سے بھی زیادہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں ملتے ہیں، جنہیں الاسماء الحسنی بھی کہتے ہیں۔ اپنے صفاتی نام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے سب سے خوبصورت نام ہے، بس اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ جی تو بچوں، ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ نام ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہمیں 99 ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نام اصل میں اس لیے ہیں کہ ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ خدا کی کیا صفت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کس سے کہتے ہیں؟ صفت ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی بھی خاص بات جو اس میں پائی جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ کی صفت ہے کہ آپ بہت ذہین آدمی ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ آپ کی ایک اچھی صفت ہے۔ اور میری ایک کمزور صفت یہ ہے کہ میں بھلکڑ ہوں۔ جی بالکل، آپ بھلکڑ تو ہیں، حافظہ آپ کا کمزور ہے، آپ خود بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں، اور اس کے سارے نام اچھے اور خوبصورت نام ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، اور یہ صفاتی نام
خدا تعالیٰ کی ان اچھی اچھی خوبصورت صفات، اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اندر کیا صفات ہیں، اور ان ناموں سے ہم خدا تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو جان سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی وہ ہم پر بار بار رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی کہ وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ وہ آخرت کے دن حساب کتاب لے گا کہ کس نے اچھے کام کیے اور کس نے برے کام کیے۔ بالکل، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی اور بہت سے صفاتی نام ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفاتی ناموں پر غور کریں، ان کو پڑھیں اور ان کو بار بار ان کا ذکر کرتے رہیں کہ انہی سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ان ناموں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کا دوسرا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے امل احمد، میں کینیڈا میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے، ہمیں سچ کیوں بولنا چاہیے ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اس کے دوست بھی، اس کے پیارے بھی اس کی باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ایک کہانی بھی موجود ہے، اور فاتح اور ذکی نے یہی کہانی دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے سن رکھی تھی جب وہ چھوٹے تھے۔ تو اب چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس۔ ذکی، آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ واؤ، کہانی؟ اور کون سی کہانی؟ ایک شیر کی کہانی۔ یہ کہانی ایک شیر کی ہے۔ واؤ، شیر کی؟ آؤ ذکی، ادھر جا کر بیٹھتے ہیں۔ پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی، تو کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک دفعہ گاؤں میں ایک بہت شرارتی لڑکا تھا جس کو ایک دفعہ ایک شرارت سوچی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، مجھے بچاؤ۔ کیا واقعی شیر آیا تھا اور سب گاؤں والے بھاگتے اس کی مدد کرنے جا رہے تھے؟ جی ذکی، سارے گاؤں والے دوڑتے اس کی طرف آ رہے تھے اس کو بچانے کے لیے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف مذاق ہی کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اسے سارے برا کہتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے، اور اگلے دن اس نے اسی طرح ایک شرارت کی اور شور مچانا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، مجھے بچاؤ۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہوا کہ کہ وہ ہنس رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جی، اور تیسرے دن سچ مچ شیر آیا تھا، اور تب بھی اس نے شور مچانا شروع کر دیا، مدد کرو، شیر آ گیا۔ تب کوئی بھی نہیں آیا، کیوں کر سارے گاؤں والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اس بار بھی جھوٹ بول رہا ہونا ہے اور کہہ رہا ہونا ہے کہ میں تو صرف مذاق ہی کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آؤ ادھر چلتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب۔ جی ذکی، تو آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہے؟ ہاں، کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ورنہ المیہ ناراض ہو جاتا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا کہانی میں ہو۔ جی ذکی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ او بھائی، ہم نے تو سوال کا جواب دیا نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں سچ کیوں بولنا چاہیے، اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی بھائی۔ علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو بچوں، فاتح اور ذکی نے ہمیں وہ کہانی یاد کرائی ہے جو ہم سب نے یقیناً کئی دفعہ پہلے بھی سنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ لوگ ہمارے دوست رہیں, ہماری مدد کیا کریں, جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم ہمیشہ سچ بولیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مشکل میں ہو اور ہمارا کوئی دوست ہماری مدد نہ کرے کیونکہ اس سے ہمارا یقین نہیں آئے گا. جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور بچوں, ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو اگر کوئی اپنے اندر نیکیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اور برائیاں چھوڑنا چاہتا ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کی ساری برائیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کون سا ایک اور سوال شامل کر سکیں گے. میرا نام ماہد ہے اور میں لندن میں رہتا ہوں. میرا سوال ہے, اللہ میاں نے شیطان کو طاقتور کیوں بنایا؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے ڈاکٹر صاحب. میرا تو خیال ہے مدبر بھائی, اچھے بچے شیطان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. چلیے اب اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلتے ہیں رمشا کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ رمشا نے کیا جواب ڈھونڈا ہے اس سوال کا. جزاک اللہ مدبر بھائی. پیارے بچوں, شیطان ہمیں ہر وقت بری باتوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ میاں نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں. پیارے آقا سے ایک دفعہ ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ اللہ میاں نے شیطان کو کیوں طاقت دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے آقا کا جواب. اور میرا کوشچن ہے, اللہ نے شیطان کو کیوں پاور دیا ہے, اس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پاور نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. ٹھیک ہے, کہ تمہارے لیے یہ اچھے کام ہے, یہ برے کام ہے, بتایا نا میں نے. تو تم خود اپنی عقل استعمال کرو اور تم اچھے کام کرو تاکہ تمہیں میں ریوارڈ دوں. اگر تم برے کام کرو گے مطلب تم شیطان کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پاور تھی, تمہیں صرف ایک تمہارے اندر صرف چوائس نہ رکھتا, تمہیں پاور نہ دیتا. یہ تمہیں پاور دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم چوز کرو, تم نے اچھا چوز کرنا ہے برا. ٹھیک ہے, برا کرو گے تو شیطان کے پاس چلے جاؤ گے, اچھا کرو گے اللہ کے پاس آ جاؤ گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برے کام سے بچیں تاکہ شیطان کو شکست ہو اور ہم اللہ میاں کی دوست بنیں. آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو کے پاس. جزاک اللہ رمشا. تو پیارے بچوں, ہمیں حضور نے پھر یہ بتایا ہے کہ شیطان کے پاس اصل میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اصل طاقت تو ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں یا برے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ شیطان سے زیادہ طاقتور بنیں اور اچھے اچھے کام کریں. جو باتیں آپ کے امی ابو آپ کو بتاتے ہیں وہ کام کیا کریں, پھر شیطان آپ سے بہت دور رہے گا. اور اسی طرح ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیں, اور جو بھی آپ کا سوال ہو اپنے امی ابو سے کہیں کہ اس کو اپنے موبائل سے ریکارڈ کروائیں, اور ریکارڈ کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ آپ کا موبائل فون یوں لینڈسکیپ میں ہو, یوں نہ ہو. اور پھر ہمیں اپنا سوال اس نمبر پر دے دیجئے جو واٹس ایپ کا نمبر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور ہمارے بچوں نے پھر دوبارہ بہت اچھے اور ذہین سوال کیے ہیں اور ان کے بہت خوبصورت جواب ہم نے آج بھی سنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اب آپ ہمارے بچوں کو خدا حافظ کہیے اور ہم اگلی دفعہ دوبارہ ملیں گے. اور بچکان اپنا خیال رکھیں, اپنے امی ابو کا خیال رکھیں, ہمیں اسی طرح سوال بھیجتے رہیں. اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.
دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔